الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل لربك وانحر. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد واجب القدر احترام دوستو عزیزو، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. اسی مہینے میں دنیا کے کونے کونے سے ایمان والے فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مکہ شریف میں جمع ہوتے ہیں، اور اسی ماہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ایمان والوں میں سے وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں قربانیاں کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. قربانی کہتے کسے ہیں؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ رب ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا، اسے قربانی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنا، ذبح کرنا، اسے کیا کہتے ہیں بولو؟ قربانی. اللہ نے قربانی کا ذکر قرآن میں کیا. اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فصلی، محبوب فصلی، آپ نماز پڑھیں. کیا پڑھیں بولے؟ لی ربی کا، اپنے رب کی نماز پڑھیں. نماز پڑھیں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر سجود و قیام فرمائیں، اور پھر کیا کریں؟ ونحر، اور پھر قربانی کریں. کیا کریں بولو؟ قربانی کریں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ، جسے ہم عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں، جو عید کا دن پہلا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کے ہر عمل سے سب سے زیادہ حسین عمل جو اللہ کو اس دن پیارا ہے وہ اور کوئی نہیں، وہ ایمان والے کا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کو پیش کرنا ہے.
اس کو پیش کرنا قربانی. صدقہ دیتے رہیں، خدمت کرتے رہیں، نفل کی کثرت کرتے رہیں، لیکن سب سے زیادہ حسین عمل جو اس دن اللہ کو پیارا لگتا ہے وہ کیا ہے؟ بولو، قربانی. کیسی قربانی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کرے قیامت کا دن ہوگا جس جانور کی اس نے قربانی کی اللہ کے نام پہ، جو جانور قربان کیا وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. اس کی سفارش بندے کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو معاف فرمائے گا، جنت میں داخل فرمائے گا. یہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں، یہ جانور جس کو آپ نے ذبح کیا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے اگرچہ میری گردن پر چھری چلائی تھی مگر چھری چلانے کا مقصد دنیاوی مفاد نہیں تھا، مولا اس نے اس لیے چھری چلائی تھی کہ تیرا حکم تھا. تو مولا اب میں سفارش کر رہا ہوں کہ تیرے حکم پر اس نے مجھ پر چھری چلائی تھی اور میں یہ عرض کرنے لگا ہوں مولا میری وجہ سے تو اس کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اللہ. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن کوئی شخص کتنا ہی روپیہ خرچ کرے، اللہ رب ذوالجلال کو اس بندے کا خرچ کیا ہوا وہ روپیہ محبوب اور پسند ہے جو روپیہ اس نے جانور کے خریدنے میں لگایا ہے، اسے گھاس کھلانے میں، اسے نہلانے میں جو سرسبز استعمال ہوا، جو اس کی خدمت کی، جو اس کی گاڑی کا کرایہ دیا منڈی سے گھر لانے کا، اور جتنا اس کا خرچ ہوا، جتنے کا اس نے خریدا، جتنا اس نے کسائی کو پیسہ دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ سارا دن کھڑا رہے، پیسے لوگوں کو دیتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، وہ بھی قبول ہے، مگر اس سے زیادہ رب کو وہ محبوب ہے پیسہ جو اس نے جانور میں لگایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا. تیسری حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کیا ہے؟ قربانی. کیا ہے بولو؟ قربانی. صحابہ آقا علیہ السلام کی دربار میں بیٹھے، ایک صحابی نے سوال عرض کی، حضور یہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، اے صحابہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں یہ اجر رکھا کہ جو قربانی کا جانور تم نے خرید کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا، جتنے جانور کے جسم پر بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. ہر بال پر تمہیں نیکی عطا کرے گا. اچھی حضور اگر جانور اون والا ہو، اون ہو بال نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اون کا بھی کوئی حساب ہے، ہر بال پر اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کو نیکی عطا فرمائے. ایک جانور میں گائے یا بیل میں 7 حصے دار ہیں، تو کیا اس کھال کے بالوں کے لیے 7 حصے ہوں گے اور ان کو نیکی ملے گی؟ فرمایا نہیں، اگرچہ گائے میں 7 حصے ہوں گے مگر کھال میں جتنے بال ہیں ہر بال پر ہر بندے کو نیکی ملے گی، 7 کے 7 حصے داروں کو ملے گی. کسی کی نیکی میں
کمی بھی نہیں کی جائے گی، اللہ سب کو برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 حدیثیں بیان کی اور چوتھی حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث اور بڑی حسین و جمیل حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قربانی کے دن، حضرت برا رضی اللہ عنہ روایت فرمانے والے کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم النحر، یوم نحر کے دن حضور علیہ السلام نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ حضور خطیب ہیں اور صحابہ سامعین ہیں، سن رہے ہیں۔ بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصحاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة اللحم۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے، عید کی نماز۔ کیا پڑھیں گے بولو؟ پھر میرے آقا نے فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہم قربانی کریں گے۔ کیا کریں گے بولو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی، تل کا شاۃ اللحم، پھر اس کے لیے اس قربانی کا صرف گوشت ہے، اس کا گوشت ہے، قربانی نہیں۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، حضور آپ نے یہ کیا فرما دیا کہ عید کی نماز سے پہلے جس نے قربانی کی اس کی قربانی نہیں، گوشت ہے جو اس نے کھایا ہے۔ حضور حقیقت تو یہ ہے، واللہ اللہ کی قسم میرے دل میں کوئی اور بات نہیں ہے، بات یہ ہے لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ آج کا دن تو کھانے پینے کا دن ہے، تو پھر میں نے ایسا کیا کہ نماز سے پہلے میں نے سوچا فَأَجَّلْتُ فَأَكَلْتُ وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي وَجِيرَانِي، میں نے سوچا کہ پہلے قربانی کر لیتا ہوں تاکہ گوشت تقسیم کر دوں، جیرانی اپنے ساتھ والے پڑوسوں کو دے دوں، اہلی اپنے گھر والوں کو دے دوں، خود بھی کھا لوں، کھانے پینے کا دن ہے۔ تو میں نے سوچا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لوں۔ آقا میں نے قربانی کر لی، اب کیا حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک شاۃ اللحم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تو گوشت ہے، قربانی نہیں، وہ تو گوشت ہے، اس لیے کہ نماز سے پہلے تم نے ذبح کیا، وہ قربانی نہیں، وہ گوشت ہے۔ اب حضرت ابو بردہ حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی انا کا جلاتن وہی خیر من شاۃ اللحم، آقا میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ 2 بکریوں کے برابر ہے، اس کی عمر تو پوری نہیں، وہ بکری ہے تو 6 ماہ کی، مگر اگر کھڑا کر دیں تو 60 سال کی 2 بکریوں کا گوشت اتنا نہیں نظر آئے گا جتنا 6 ماہ والی میں نظر آتا ہے۔ حضور حل تجزیو عنی، کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ بکری کی عمر 6 ماہ، کتنے بولو؟ 6 ماہ، حضور قربانی کر لوں؟ جاؤ بڑے سے بڑے مفتیوں سے فتویٰ لو، بڑے بڑے محدث سے پوچھو کہ کہیں کوئی ایسا رستہ ہے کہ بکری کی عمر یا بکرے کی 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو، کیا اس کی قربانی ہوتی ہے؟ بولو قربانی، آگے بتاؤں گا میں، 1 دن بھی اگر بکرے یا بکری کی عمر 1 سال سے کم ہو اس کی قربانی ہوتی نہیں۔ یہاں وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور بکری ہے مگر 6 مہینے کی ہے،
6 مہینے اس کی عمر کم ہے. حل تزیعنی، حضور ظاہر ہے قربانی کر دوں؟ اب یہ حدیث کے الفاظ پڑھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال نعم، فرمایا ہاں تو قربانی کرتے ہو جائے گا، قربانی کرتے ہو جائے گی، لیکن وَلَن يُرْسِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، یہ قربانی کی اجازت تجھے دی گئی ہے، تیرے بعد کوئی بھی 6 ماہ کی بکری کی قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوتی تو تیری نہیں، لیکن تجھے تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی ہے. اس لیے میں کتاب لے کر آیا ہوں کہ 1 سال سے 1 دن عمر کم ہو قربانی نہیں ہوتی. ارے تو آیا اس کی بارگاہ میں ہے جسے رب نے اتنا اختیار دیا ہے کہ پچھلے نبیوں سے پوچھا گیا تو نبی یہ جواب دیتا ٹھہرو جبریل سے پوچھیں. لیکن یہاں یہ عالم ہے جو محبوب نے کہہ دیا، رب فرماتا ہے محبوب اب جو تو نے کہہ دیا ہے ہم نے قانون بنا دیا ہے. سب کے بکری اور بکریوں کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اے بردہ تو کر دے، رب قبول کرے گا، اس لیے کہ تجھے اجازت میرے محبوب کی دربار سے ملی ہے. اس لیے کہتے ہیں سب سے سب سے بالا خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے رسولوں سے آلہ. جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ حضور کو اختیار تھا کہ نہیں تھا، میرے پاس آنا، میں تمہیں کتاب حضور کا جا کر سنا دے گا. یا تو ابو داؤد شریف کا انکار کر دے گا یا پھر مان کر حضور سے محبت کرنا شروع کر دے گا. کیونکہ یہ باتیں محبت کی ہیں. محبت نہ تو خالی گھڑا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. محبت ہوئی نا، محبت اتنا اندھا کر دیتی ہے، سامنے برائی نظر آتی ہے مگر محبت کرنے والے کو اچھائی دیتی ہے. اور ہم تو اس نبی سے محبت کرتے ہیں جو معصوم انل خطا ہیں، جن کے نام پر اپنے نقطہ نہیں رکھا،